میرے محترم سامعین، یہ واقعہ سن کر آپ کا ذہن فوراً موجودہ مسلم حکمرانوں کی طرف دوڑے گا اور آپ کے خیال میں یہ آئے گا کاش کہ آج بھی ایسے ہی مسلم حکمران غیرت مند ہوتے اور ان کے اندر اپنے دیگر مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کا درد بھی یوں ہی بیدار ہوتا۔ میرے محترم سامعین، ذرا یہ واقعہ آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیے۔ عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایشیائے کوچک کے شہر عموریہ میں ایک مسلمان عورت اور ایک رومی عیسائی کے درمیان بازار میں کسی سامان تجارت پر بولی لگ گئی۔ عورت سمجھدار تھی، زیادہ بولی دے کر سامان خرید لیا۔ رومی عیسائی کو سرعام شرمندہ ہونا پڑا۔ اس نے غصہ میں آ کر عورت کے منہ پر تماچا مار دیا۔ عورت فوراً چیخی، واہ معتصماہ، ہے معتصم۔ رومی عیسائی نے مذاق کیا کہ یہاں معتصم تیرے کیا کام آ سکتا ہے۔ وہاں ایک عربی مسلمان یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اس سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ اس نے رومی سے بدلہ لینا چاہا تو لوگوں نے چھڑا دیا۔ پھر عربی غیرت مند مسلمان نے ارادہ کر لیا کہ میں ضرور یہ واقعہ معتصم باللہ تک پہنچاؤں گا۔ پھر اس نے رخت سفر باندھا اور خلیفہ کے دربار میں پہنچا اور یہ سارا واقعہ خلیفہ کے گوش گزار کیا۔ خلیفہ نے یہ واقعہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بے اختیار کہنے لگا، لبیک لبیک یا اختی، میں حاضر ہوں میری بہن۔ پھر لشکر تیار کر کے بلاد روم کا قصد کیا اور عموریہ کا محاصرہ کیا، جو کئی ماہ تک جاری رہا۔ رومی فوج نے تنگ آ کر قلعہ کے دروازے کھول دیے اور لڑائی لڑی۔ رومیوں کے ساتھ شدید ترین لڑائی ہوئی اور کافی جانی و مالی نقصان کے بعد جا کر عموریہ فتح ہوا۔ فتح کے بعد معتصم نے اس عورت کو تلاش کیا اور اس رومی کافر کو بھی حاضر کیا۔ دونوں کو حاضر کر کے خلیفہ نے آنسو بہاتے ہوئی عورت سے کہا، اے میری بہن، تو نے تماچا کھا کر مجھے پکارا تھا، آج اتنے عرصے کے بعد میں تیری مدد کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ مجھے اس دیر سے آنے کی معافی دے دے، اور یہ تیرا دشمن سامنے کھڑا ہے، اس سے تو اپنا بدلہ لے سکتی ہے۔ عورت فرتے جذبات میں چلائی کہ اے رومی، دیکھ لے میرا بھائی معتصم آ گیا، میرا بھائی آ گیا۔ اب خلیفہ نے کہا کہ تو اس سے جس طرح چاہے بدلہ لے۔ عورت نے جواب دیا، قدرت رکھتی ہوئی معاف کر دینا مسلمان کا شیوا ہے، میں نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ میرے محترم سامعین، اس خوبصورت واقعہ سے ہمیں 3 سبق حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی غیرت ایمانی۔ نمبر 2، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ نمبر 3، ایک عورت کی پکار پر خلیفہ نے کتنا تردد کیا۔ میرے محترم سامعین، اس واقعہ کے بعد تھوڑا سا آج کے مسلم حکمرانوں کا بھی ہم موازنہ کرتے ہیں۔ مذکورہ واقعہ اس زمانہ کا ہے جب میڈیا کا نام و نشان بھی نہ تھا، لیکن پھر بھی ایک مسلمان حکمران ایک مظلوم بیٹی کی پکار پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے اس کی مدد کو پہنچتا ہے۔ جبکہ آج ہر قسم کے میڈیا کا دور ہے، کبھی کوئی ہماری بہن یا ہمارا بھائی بھوک و افلاس کی وجہ سے یا دیگر مظالم کی وجہ سے مر رہا ہے یا اپنے بچوں سمیت خودکشی کر رہا ہے، تو دوسری جانب فلسطین و غزہ، رفح کے مظلوم مسلمان پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کو اپنے اوپر ہونے والے
ظلم و ستم بتا بھی رہے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں۔ دیگر ملکوں کے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر کیا گزر رہی ہے، لیکن افسوس صد افسوس ہمارے مسلم حکمران ٹس سے مس نہیں ہو رہے، بس زمین کے چند ٹکڑوں پر حکومتوں کے مزوں میں مست ہیں، زیادہ سے زیادہ مذمتی بیان جاری کر دیتے ہیں یا یہ جملہ کہ عالمی برادری نوٹس لے، پھر لمبی تان کے سو جاتے ہیں۔ بہرحال ایک دن سب حکمران اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اور جب اللہ پوچھے گا بتاؤ تم نے اپنی حکمرانی کا کیا حق ادا کیا، تو پھر وہاں کیا جواب ہوگا۔ اللہ رب العزت مسلم حکمرانوں اور مسلم رعایا اور مسلم عوام کے اندر غیرت ایمانی اور اپنے دیگر مظلوم مسلمانوں کا درد بیدار فرمائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔